سید غلام مصطفیٰ رضوی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور پاک سیدہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ آل نبی اولاد علی فخر سادات منبع فیض و برکات جناب سید غلام مصطفیٰ رضوی صاحب۔ صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سے کافی سارے مومنین حضرات بیٹھے ہیں اور ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو بلند کرنے کے لیے حسین نے اپنا اکبر جیسا جوان دیا ہے، تو بلند آواز سے اس نعرے کا جواب دیا کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں ایسے نہیں، جتنے مومن حلالی موالی بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق پنجتن میرا اور آپ کا اس فرش عذاب پہ آیا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین یہاں پہ دلوں میں دعائیں لے کر بیٹھے ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بانیان مجالس کا یہ فرش عذاب چھایا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ آئندہ سال یہ مجلس اس سے بھی کہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو سکے۔ جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی گود کے صدقے مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا کا مالک شفائے کلی عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہے امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے مالک رہائی عطا فرما۔ سب سے آخری اور اہم دعا ہمارے ولی العصر امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے، بس چند لمحے آپ نے توجہ کرنی ہے۔ یہ اگر آپ زحمت نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں گے تو ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ یہ فاصلے جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اور اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے۔ آنسو سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں علی کے نوکر بیٹھے ہوئے توجہ کرنی ہے، موسم کی پرواہ نہیں کرنی۔ آج بارش کا موسم ہے لیکن اس موسم کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ موسم کی پرواہ وہ کرتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس علی کو مانا ہے جو موسموں کا بھی مالک ہے۔ میں نے کہا ہے کہ آنسو سا کوئی دور، قبلہ آنسو سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا، آنسو سا کوئی دور، در کہتے ہیں موتی کو، آنسو سا کوئی در کوئی مونگا نہیں ہوتا۔ ایک بار نہیں ہزار بار کہوں گا کہ ہاں نہیں ہوتا۔ مجلس شبیر میں آئے ہو خاموش نہ بیٹھنا، شبیر کا نوکر کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ زندگیاں آپ جئیں آپ سلامت رہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ آپ جئیں جی، آپ کی زندگیاں ہو آپ سلامت رہیں۔ مجھے آپ کی دعا مل گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ علی بادشاہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے
میں نے مالک کی دعا کا ایک جملہ پڑھنا ہے اور ایک جملہ مصائب کا پھر آپ سے دعا لینی ہے۔ مالک ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب۔ توجہ کرنی ہے جو علی کے نوکر بیٹھے ہوئے۔ میں نے پہلے کہا ہے دعا کس کی ہے؟ دعا اس کی ہے جسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مالک الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب، میرا مالک تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں۔ دعا کر رہے ہیں علی، میرا اللہ تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں، مجھ کو تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میرا مالک تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں، مجھ کو تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب جیسا اللہ نے چاہا ویسا علی کو بنا دیا۔ ہم علی کو مولا مانتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں، دعا علی نے کی ہے، قبول اللہ نے کی ہے۔ میرا مالک جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھ کو بنا دے، جیسا جیسا اللہ چاہتا گیا ویسا ویسا علی کو بناتا گیا۔ اللہ نے چاہا تو آسمانوں اور زمینوں کا خالق علی کو بنا دیا، جیسا جیسا اللہ چاہتا گیا ویسا ویسا علی کو بناتا گیا۔ دعا علی نے کی ہے، قبول اللہ نے کی ہے۔ میرا مالک مجھ کو تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب جیسا اللہ نے چاہا ویسا علی کو بنا دیا، جیسا اللہ نے چاہا ویسا علی کو بنا دیا۔ اللہ نے چاہا تو آدم کو خلق کرنے والا بنا دیا، اللہ نے چاہا تو نوح کی کشتی کو بھور سے نکالنے والا بنا دیا، اللہ نے چاہا تو علی کو ابراہیم کی آگ گلزار کرنے والا بنا دیا، اللہ نے چاہا تو عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کے معجزے عطا کرنے والا علی کو بنا دیا۔ جتنے علی کے نوکر بیٹھے ہوئے سر اٹھانا ہے، جیسا جیسا اللہ چاہتا گیا ویسا ویسا علی کو بناتا گیا۔ اللہ نے چاہا تو یوسف کو کنویں سے نکال کے عزیز مصر بنانے والا علی کو بنا دیا، جیسا جیسا اللہ چاہتا گیا ویسا ویسا علی کو بناتا گیا۔ اللہ نے چاہا تو عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کے معجزے عطا کرنے والا علی کو بنا دیا، اللہ نے چاہا تو آسمانوں کو بلند کرنے والا علی کو بنا دیا، اللہ نے چاہا تو زمین کو بچھانے والا علی کو بنا دیا، اللہ نے چاہا تو ہواؤں کا اختیار علی کو دے دیا، اللہ نے چاہا تو دریاؤں میں روانی پیدا کرنے کا اختیار علی کو دے دیا، اللہ نے چاہا تو ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی صورتیں بنانے والا علی کو بنا دیا، جیسا جیسا اللہ چاہتا گیا ویسا ویسا علی کو بناتا گیا۔ اللہ نے چاہا تو علی کو اپنا شیر بنا دیا۔ علی وہ شیر ہے جو خیبر کا وہ دروازہ جسے 40 بندے کھولتے اور بند کرتے تھے، علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا ہے، اکھاڑ کے ہوا میں پھینکا ہے۔ اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ علی نے وہ دروازہ جسے 40 بندے کھولتے اور بند کرتے تھے، علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا ہے، اکھاڑ کے ہوا میں پھینکا ہے۔ اب جیسے ہی علی کو لوگوں نے دیکھا، کیا یہودی کیا مسلمان آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگ گئے، کہنے لگ گئے یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے، یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے۔ جو علی کے نوکر بیٹھے ہوئے سر اٹھانا ہے آخری بندے تک، یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے۔ یہی آواز گئی علی کے کانوں میں، علی چلے گئے اپنے حجرے میں جا کے علی نے جو کی روٹی اٹھائی ہے، علی روٹی توڑتے ہیں، علی سے روٹی نہیں ٹوٹتی۔ جن بندوں نے خیبر کا دروازہ اکھڑتے ہوئے دیکھا تھا، انہی بندوں نے دیکھا کہ علی سے روٹی نہیں ٹوٹتی، وہی کہنے لگ گئے یہ خدا نہیں یہ بندہ ہے، یہ خدا نہیں یہ بندہ ہے، یہ خدا نہیں یہ بندہ ہے جس سے روٹی نہیں ٹوٹتی، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی آواز علی کے کانوں میں گئی، علی فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کے کہا میرا اللہ گواہ رہنا، میں علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے۔ جی آپ سلامت رہے۔ آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگیاں ہو آپ جی آپ سلامت رہے، آپ جی میرا اللہ گواہ رہنا، میں علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا سن علی، اگر تو علی ہے تو میں بھی علی ہوں، اگر تو نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے مجھے بڑھایا ہے تو سن، میں اللہ نے اپنے آپ کو چھپا چھپا کے تجھے ظاہر کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے کیا سن رہے ہیں جو علی کے نوکر بیٹھے ہوئے۔ میں نے پہلے کہا ہے موسم کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے۔ علی میں نے اپنے آپ کو چھپا چھپا کے
تجھے ظاہر کیا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ علی بادشاہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رب کو، میرا اللہ میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا ہے. علی بادشاہ کا جملہ، میرا مالک میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا ہے. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس نے اپنے نفس کو پہچانا. خدا کو جاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کو جانو، پہلے خود کو دیکھو کہ تم کیا ہو، تم کون ہو. کبھی بھی اپنی تعریف آپ نہ کرنا. امام فرماتے ہیں بندے کا اپنی تعریف خود کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے. کبھی نہ کہنا، کبھی نہ اکترانا، کبھی نہ غرور کرنا، کبھی نہ تکبر کرنا، کیونکہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اور یہی تو وجہ تھی کہ علی بادشاہ مسجد کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا میرا مالک مجھے بتا تو صحیح، تو نے اپنے تمام تر کمالات کا مظہر مجھ علی کو بنایا ہے صرف ایک کے علاوہ. تو خالق ہے، تو نے اس کا مظہر مجھ علی کو بنایا، مجھ علی کو خالق بنایا. جملہ سننا ہے جو علی کے نوکر بیٹھے ہوئے. تو رازق ہے، تو نے اس کا مظہر مجھ علی کو بنایا، مجھ علی کو رازق بنایا. نبی پاک کی بھی حدیث ہے کہ علی رزق تقسیم کرنے والے ہیں. میں یہاں پہ آج 15 رجب کو دستگیر کالونی کے اس بارگاہ کے اس منبر پہ کھڑا ہو کے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرا رازق علی ہے. جہاں بھی جاؤں گا مقام فخر پہ کھڑا ہو کے کہوں گا کہ میرا رازق علی ہے، میرا رازق علی ہے، میرا رازق علی ہے، میرا رازق علی ہے. مجھ سے ایک بندے نے سوال کر لیا، کہتا ہے مصطفیٰ رضوی مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، تم اللہ کا دروازہ چھوڑ کے علی سے روٹی مانگتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا شرم تو تجھے آنی چاہیے. محمد جیسا نبی علی کے دروازے سے بیٹے مانگ سکتا ہے، میں روٹی نہیں مانگ سکتا. سلامت رہے، زندگیاں ہو آپ. میرا مالک تو نے اپنے تمام تر کمالات کا مظہر مجھ علی کو بنایا ہے. تو خالق ہے، تو نے مجھ علی کو خالق بنا. تو رازق ہے، تو نے مجھ علی کو رازق بنایا. میرا مالک تیرے جتنے بھی کمالات ہیں ان سب کا مظہر تو نے مجھ علی کو بنایا ہے. لیکن مالک میرا اللہ میرا بادشاہ مجھے بتا تو صحیح، ایک کمال ہے، ایک لقب ہے تیرا تکبر، تو نے اس کا مظہر مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ تکبر، علی بادشاہ سنو، تکبر صرف میرا اللہ کے لیے ہے. وہ صرف جچتا ہے تو مجھے اللہ کو جچتا ہے اور کسی کو بھی نہیں. مالک میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو علی کے نوکر بیٹھے ہوئے جملہ سننا ہے. مالک یہی تو پوچھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کمالات کا مظہر تو نے مجھ علی کو بنا دیا، تکبر کا مظہر تو نے مجھ علی کو نہیں بنایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، کہا علی اس لیے نہیں بنایا کیونکہ میں ہی تو وہ اللہ ہوں جس کو علی سجدہ کرتا ہے. میں ہی تو وہ علی ہوں جس کو اللہ سجدہ کرتا ہے. تمام تر کمالات کا مظہر علی بادشاہ کو بنا. میرا مالک تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں، مجھ کو تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. دعا علی نے کی ہے، قبول اللہ نے کی ہے. جیسا جیسا اللہ چاہتا گیا ویسا ویسا علی کو بناتا گیا. جہاں بھی علی بادشاہ کی فضیلت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے. جی اتفاق کی بات ہے، اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا، اس میں فضیلت والی بات کیا؟ آخری جملہ، ایک جملہ مصائب کا، پھر آپ سے دعا ہے. میرا مالک تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں. آج 15 رجب 13 رجب گزری ہے، علی بادشاہ کعبہ میں آئے. جہاں بھی فضیلت کی بات ہوتی، جی بسم اللہ سرکا، بسم اللہ نوکر صحیح، جی توجہ ہے سارے حضرات.
सलवात पढ़ ले मिल के मोहम्मद वाले में। थके तो नहीं हैं आप लोग? बस आपकी दुआ चाहिए। यहाँ पे हम लोग आते हैं, आपकी दुआ लेने के लिए आते हैं। आप बुज़ुर्गों की, आप भाइयों का साथ, आपकी दुआएं ही हमारे लिए अहम होती हैं। जहाँ भी अली की फजीलत की बात, इत्तेफाक है, इत्तेफाकन ऐसा हो गया 13 रजब गुजरी, अली बादशाह काबा में आए जी, इत्तेफाकन ऐसा हो गया काबा की दीवार फटी, पुराना घर था, इत्तेफाकन काबा की दीवार टूट गई। इसमें फजीलत वाली बात क्या है? तो मैं कहता हूँ इत्तेफाक से दीवारें टूट जाया करती हैं, इत्तेफाक से दीवारें दोबारा बंद नहीं हुआ करती। आय हाय हाय, जाग के जुमला सुनना है। इत्तेफाकन ऐसा हो गया, जब भी अली की फजीलत की बात है, इत्तेफाकन ऐसा हो, आओ हमारी मजलिसों में आओ, हम तुम्हें बताते हैं। जहाँ भी अली की फजीलत की बात होती है, तुम कहते हो इत्तेफाकन ऐसा हुआ है, इसमें कोई फजीलत वाली बात तो नहीं थी, तो आओ हमारी मजलिसों में आओ। आज 15 रजब दस्तगीर कॉलोनी के इस बारगाह के मिंबर पे खड़ा होके मैं मुस्तफ़ा रिजवी तुमको बताता हूँ कि ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। जहाँ भी अली की फजीलत की बात है, तुमने कहा इत्तेफाकन ऐसा हो गया, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। 13 रजब को इत्तेफाक से अली की माँ काबा के अंदर आ गई, 13 रजब को इत्तेफाक से काबा की दीवार टूट गई, 13 रजब को इत्तेफाक से काबा की दीवार दोबारा बंद भी हो गई। तुम जो कहते हो इत्तेफाक होता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से अली की माँ काबा में आ गई, इत्तेफाक से काबा की दीवार टूट भी गई, इत्तेफाक से काबा की दीवार दोबारा बंद भी हो गई। इत्तेफाक से 3 दिन तक अली की माँ खुदा की मेहमान बन के बैठी रही, इत्तेफाक से जन्नत के खाने अली की माँ के लिए आते रहे। इत्तेफाक से 3 दिन के बाद काबा की वही दीवार दोबारा टूटी, इत्तेफाक से अल्लाह का नबी काबा की दीवार के अंदर आ गया। इत्तेफाक से पहली मर्तबा नबी ने अली को अपने हाथों पे उठा लिया। इत्तेफाक से नबी ने अपनी ज़ुबान अली के मुंह में दे दी। मुझे यहाँ पे अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला याद आ गया, वो कहा करते थे अली उसे कहते हैं जिसे मोहम्मद ज़बान दे दे। अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं आप? अली उसे कहते हैं जिसे मोहम्मद ज़ुबान देते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से रसूल भी काबा के अंदर आ गए, इत्तेफाक से रसूल ने अली को अपने हाथों पे उठा लिया। इत्तेफाक से जैसे ही रसूल ने अली की तरफ देखा, अली ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोल के कहा या रसूल अल्लाह बताओ क्या सुनाऊँ, तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, अंजील सुनाऊँ, कुरान सुनाऊँ? हालांकि कुरान अभी नाज़िल भी नहीं हुआ था। मोहम्मद के हाथों पे आगे अली ने कह दिया या रसूल अल्लाह बताओ क्या सुना दूं, तौरात सुना दूं, ज़बूर सुना दूं, अंजील सुना दूं, कुरान सुना दूं? इत्तेफाक से मोहम्मद ने अली को अपने हाथों पे उठा लिया। इत्तेफाक से मोहम्मद, अली और अली की माँ काबा से बाहर आ गई। इत्तेफाक से पूरा मक्का देख रहा है, मोहम्मद को भी देख रहा है, अली को भी हाथों पे देख रहा है, बीबी फातिमा बिनते असद को भी देख रहा है। इत्तेफाक से नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा बीबी फातिमा बिनते असद अली को लेके, नबी अली को लेके उस घर में चले गए जिस घर को हुज्जत पालने की आदत थी। इत्तेफाक से मोहम्मद अली को लेके अबू तालिब के घर चले गए। 10 साल तक अबू तालिब के घर में रहे। 10 साल के बाद पहली दावत जुल अशीरा आ गई, इस्लाम की पहली दावत आ गई। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। इत्तेफाक से अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली दावत हुई। इत्तेफाक से इस्लाम की पहली दावत पे अबू तालिब अपने ही घर से मुसलमानों को लंगर भी देते रहे, लंगर भी खिलाते रहे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये इत्तेफाक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ था। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इत्तेफाक से हिजरत हो गई, मक्का से मदीना आ गए। इत्तेफाक से इस्लाम की पहली जंग भी हो गई। इत्तेफाक से पहली ही जंग में सारे मुसलमान नबी को छोड़ के भाग गए सिवाय अली के। इत्तेफाक से अकेला अली लड़ता रहा और कहता रहा कौन है जो मोहम्मद को कत्ल करना चाहता है? मैं उस मोहम्मद का वारिस अली हूँ, मैं उस मोहम्मद का मुहाफिज अली हूँ। सारे नबी को छोड़ के चले गए सिवाय अली के। इत्तेफाक से जंगे खंदक भी आ गई।
गई, जंगे खंदक का मैदान आ गया। इत्तेफाक से किसी मलाउन किसी काफिर ने नेजा रसूल के खैमे के दरवाजे पे मार दिया। इत्तेफाक से नबी ने कह दिया, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करेगा, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करेगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं ये इत्तेफाक कहां कहां और कैसे कैसे हुआ था। आओ जंगे खंदक में जब नबी ने कहा था कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करेगा, सारे चुप करके बैठे रहे। अली उठ के खड़े हो गए। अली कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। अली अकेला चला गया मैदान में जाके अमर बिन अब्दे वक्त का सर काट के अली अल्लाह का गरूर बन के मैदान से वापस पलटता है। इत्तेफाक से नबी ने कह दिया आज कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में चला गया। इत्तेफाक से खैबर का मैदान भी आ गया। इत्तेफाक से 39 दिन तक मुसलमान जंग करते रहे, किसी से जंग ना जीती गई। इत्तेफाक से नादे अली पुकार के रसूल ने अली को बुला लिया। इत्तेफाक से जो जंग मुसलमानों से 39 दिनों से ना जीती गई, अली ने एक बार से वो जंग जीत ली। इत्तेफाक से फतह मक्का का दिन भी आ गया। इत्तेफाक से फतह मक्का के दिन वाले रसूल काबा के अंदर चले गए। काबा के अंदर जाके रसूल ने अली को अपने कंधों पे सवार कर लिया। कंधों पे सवार करके कह दिया अली जितने बुत हैं इन बुतों को तोड़ दो। इत्तेफाक से रसूल ने इत्तेफाकन भी किसी ऐसे को बुत तोड़ने के लिए नहीं कहा कि कहीं वो ये ना कह दे अपने हाथों से बनाए थे आज अपने हाथों से तोड़ रहा हूं। इत्तेफाक से फतह मक्का भी गुजर गई। इत्तेफाक से गदीर का मैदान भी आ गया। रसूल ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर लिया। सारे सहाबा भी साथ हैं। हज के बाद गदीर के मैदान भी आ गया। इत्तेफाक से गदीर के मैदान में ऊंटों के पलानों का मिंबर भी बन गया। अब जितने अली के नौकर बैठे हुए सर उठाना। आज मैं 15 रजब को इस इमाम बारगाह के मिंबर पे खड़ा होके मैं मुस्तफा रिजवी तुम्हें बताने लगा हूं कि ये इत्तेफाक कहां कहां और कैसे कैसे हुआ था और कैसे कैसे इत्तेफाक होता रहा। गदीर के मैदान में इत्तेफाक से ऊंटों के पलानों का मिंबर भी लग गया। इत्तेफाक से नबी ने अली का बाजू बुलंद करके कह दिया मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बस उसी दिन से अल्लाह मोहम्मद और अली का ये इत्तेफाक हो गया था कि आज के बाद जो भी अली की विलायत का मुनकर होगा वो इत्तेफाकन भी हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। जी आप जिंदगी जान आप जिए, आप सलामत रहे, आप जिए जी सलामत रहे। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। आप जिए जी, आपकी क्या बात, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगियां। आओ हमारी मजलिसों में आओ, हम तुम्हें बताते हैं ये इत्तेफाक कहां कहां और कैसे कैसे हो। आज के बाद जो भी अली की विलायत का मुनकर होगा वो हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हदीस नबी है। अभी 13 रजब गुजरी है ना, तो अली बादशाह जब काबा में आए, काबा में ज़हूर हुआ मेरे मालिक का, तो 16 रजब को नबी ने अली को हाथों पे उठाया। बीबी फातिमा बिनते असद, जनाब अबू तालिब काबा से जब बाहर निकले हैं, सारे मक्का के लोग देख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा वसी खुतबा है बीबी फातिमा बिनते असद का। इंशाल्लाह फिर कभी ड्यूटी लगी, मौका मिला, आपको वो खुतबा सुनाएंगे। खुतबा देने के बाद आमिर भाई बीबी फातिमा बिनते असद सरकार रसूल खुदा अली को हाथों पे उठा के आ रहे हैं, जनाब अबू तालिब है। तो मक्का के जितने भी रईस थे, जितने सरदार थे, सारे अबू तालिब के सामने हैं। अबू तालिब किधर जा रहे? कहा अपने बेटे को लेके घर जाओ। अबू तालिब तुझे नहीं पता कि मक्का की रस्म और रिवाज है कि जो बच्चा भी मक्का में पैदा होता है वो जो काला पत्थर पड़ा हुआ है उस काले पत्थर पे उस बच्चे को लिटाया जाता है। एक सांप, एक अजदहा वो आता है, वो आके बच्चे को सूंघता है। सांप अगर चुप करके चला जाए तो बच्चा हलाल ज़्यादा होता है,
सांप अगर नुकसान पहुंचा दे तो फिर हम लोग समझ जाते हैं कि इसकी माँ का कोई ना कोई कसूर है। एक पैमाना बनाया हुआ था मक्का के लोगों ने उस सांप को, पैमाना था वो सांप। आए जी बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आखिरी जुमला, एक जुमला मसाइब का, मेरे भाई आ गए। एक पैमाना था जी, तवज्जो है सारे साहिबान की। सरकार आ गए मेरे बाद, आपको माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में, आप सब लोग इनको जानते हैं, एक अच्छे अच्छे सुर के साथ कसीदे सुनाएंगे। पैमाना था मक्का के लोगों का कि जो बच्चा भी पैदा होता, पैदा होने के बाद उस पत्थर पे लिटा देते, एक अजदहा निकलता, एक सांप निकलता, वो सांप जो था उस बच्चे को सूंघता, सांप चुप करके चला जाता। वो मान लेते थे कि इसकी माँ भी ठीक है, ये बच्चा भी ठीक है। सांप बच्चे को नुकसान पहुंचा देता था, वो लोग समझ जाते थे कि इस बच्चे की माँ का कोई ना कोई कसूर है। मक्का के लोगों ने उस सांप को एक पैमाना बना के रख दिया हुआ था। जैसे ही अबू तालिब के सामने आए, कहते अबू तालिब तुझे नहीं पता उस पैमाने के सामने लिटाना है, तू नहीं जानता? हम मक्का के रहने वालों की ये रस्म और रिवाज है, मक्का में जो बच्चा भी पैदा होता है वो उस काले पत्थर पे रख देते हैं। तो तुम्हारे घर भी बेटा पैदा हुआ है, तुम नहीं लिटाओगे? अबू तालिब कहते हैं कोई शक नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लिटाना है मैं लिटा देता हूँ। सरकार अबू तालिब ने अली को गोद में उठाया, गोद में उठा के पत्थर पे ले गए। जैसे ही पत्थर पे ले गए, अजदहा निकला है। अजदहा जैसे ही उसने अपने आप को, वो अपना मुंह फैलाया है, सरकार के सर के ऊपर आया है। अब एक मर्तबा जैसे ही अली बादशाह ने अजदहा की तरफ देखा, जैसे ही देखा, अपने छोटा छोटा अंगूठा निकाला, अंगूठा एक जबड़े में डाला, दूसरा अंगूठा दूसरे जबड़े में डाल के सांप के 2 टुकड़े किए। वाकया आपका सुना हुआ है, मैंने वो वाकया बयान नहीं करना, मैंने जो जुमला कहना है वह जुमला आपकी समातों की नजर हदिया करके आपसे दुआ लेके जाने लगा हूं। सांप को 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े के बाद उस वक्त से मालिक का लक़ब पड़ गया कि ये हैदर है, ये सांप को चीरने वाला है। अबू तालिब ने जैसे ही अली बादशाह ने सांप को चीरा है, सांप को चीरने के बाद अबू तालिब ने अली को उठाया है। अली को उठाने के बाद अबू तालिब फिर लेके जाने लगे हैं। मक्का के वही रईस, मक्का के वही बादशाह, मक्का के वही सरदार फिर अबू तालिब के सामने आ गए हैं। कहा अब क्यों रोका? कहा अबू तालिब तुझे नहीं पता, तेरे बेटे ने वो पैमाना ही तोड़ दिया है। तेरे बेटे ने, जुमला सुनना है जो अली के नौकर बैठे हुए, तेरे बच्चे ने वो पैमाना ही तोड़ दिया है जिससे हमें पता चलता था कि बच्चा हलाली है या हरामी है, हलाली है या हरामी है। एक मर्तबा जैसे ही मक्का के लोगों ने अबू तालिब से कहा ना कि तेरे बेटे ने वो पैमाना तोड़ दिया जिससे पता चलता था कि हलाल ज़्यादा कौन है, हराम ज़्यादा कौन है। अबू तालिब हमें बता, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हलाल ज़्यादा कौन है, हराम ज़्यादा कौन है? अबू तालिब ने देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ, सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं चचा इन्हें बता दीजिए आज के बाद पैमाना है अली, जो अली से मोहब्बत करेगा वो हलाल ज़्यादा। जिंदगियां, आपकी जिंदगियां पैमाना बन गया, जो अली से मोहब्बत करेगा वही हलाल ज़्यादा होगा। जिंदगी में हर चीज पे समझौता कर। मैं जहां भी जाता हूं अपनी मजलिस में एक मैसेज दे के जाता हूं, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, सैयद समझ के एक मैसेज दे के जा रहा हूं। जिंदगी में हर चीज पे समझौता करना, 2 चीजों पे कभी समझौता ना करना। वो 2 चीजें कौन सी हैं? एक मातम हुसैन, दूसरा विलायत अली। ना विलायत अली पे समझौता करना, ना मातम हुसैन पे करना। मातम हुसैन से तुम्हारी गैरत वाबस्ता है, विलायत अली से तुम्हारी माँ के खून की शराफत वाबस्ता है। विलायत अली के लिए अली की बेटियों ने अपने सरों की रिदाएं तक उल्टा। या सैयदा, बीबी सैयदा तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे, तुम्हारी सहाय को कबूल करे।
جو اللہ معراج کی رات محمد کی جوتی اتروانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اسی امت نے اسی محمد کی بیٹیوں کو بڑا مارا ہے۔ میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں، جو اللہ معراج کی رات محمد کی جوتی اتروانا بھی پسند نہیں کرتا، اسی محمد کی امت نے محمد کی بیٹیوں کو بڑا مارا ہے۔ محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کے گھر میں مارا ہے، علی کی بیٹیوں کو محمد کی امت نے جنگلوں میں مارا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ فاطمہ کو اس کے اپنے گھر میں مارا، زینب و سکینہ کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہر چوک، ہر بازار، ہر موڑ پہ مارا۔ کبھی کبھی بازار کے ہر موڑ پہ آ کے 4 سال کی سکینہ سجاد سے کہتی تھی، بھیا سجاد شمر سے کہہ دے مارنا ہے، میری کمر پہ مارے، میرے منہ پہ تماچے نہ مار۔ اجرکم من اللہ، بی بی سیدہ تیرا پرسہ قبول کر۔ شام کا بازار ہے، بازار کے ہر گھر کی ہر چھت پہ مستور کھڑی ہے، جھولی میں پتھر ہے، اس انتظار میں ہے یزید کے باغی کب آئیں گے میں ان پہ پتھر ماروں۔ شام کا وہ بازار، جو بندے شام گئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جو نہیں گئے آج کے دن کے صدقے میں پاک بی بی مسافرہ شام کے صدقے میں مالک انہیں جلد سے جلد شام کی زیارت کروائے، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیے گا شام کے وہ بازار، شام کا بازار جسے بازار حمیدیہ بازار شام کہا جاتا ہے۔ عامر بھائی جہاں پہ گاڑی اتارتی ہے زیارت کے لیے بی بی سکینہ کے روزے پہ جانے کے لیے، شام کی جو گلیاں ہیں وہ بڑی تنگ ہیں، بڑی چھوٹی ہیں، وہاں سے لے کے دربار یزید تک بندہ پیدل چل کے آئے تو 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، لیکن مجھے وہاں پہ کسی عالم دین نے کہا کہ کئی گھنٹے لگ گئے شام کے بازار سے باب سعد سے لے کے دربار یزید تک۔ میں نے وہاں کی عالم دین سے پوچھ لیا کہ سرکار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں تو ہو کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 10 سے 15 منٹ بازار کا سفر ہے، وہ بازار کا سفر جو دربار یزید تک جاتا ہے 10 سے 15 منٹ کا سفر جو ہے اس میں کئی گھنٹے کیوں لگ گئے ہیں۔ اب وہ عالم دین بیٹھا ہوا تھا بی بی کی زری کے سامنے، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگ گیا، رو کے کہتا ہے مصطفیٰ رضوی تجھے نہیں پتا شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں جب آئی ہیں، شام کی فحاشہ عورتوں نے جو بدکار بد چلن عورتوں تھی انہوں نے یزید کو خط لکھا تھا کہ یزید بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یزید ہم بازاروں میں نہیں آ سکتے، جو تیرے باغی ہیں ان باغیوں کو ہمارے کو بازاروں سے گزرنا شروع کرا۔ اللہ جانے علی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار میں جاتی رہی، کبھی کسی موڑ پہ جاتی رہی، زینب کسی موڑ پہ جا کے کہتی رہی سجاد ذرا رش کو کم کر مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اجرکم من اللہ، بازار کی ہر چھت پہ ہر مستور کی جھولی میں پتھر ہے، بس جلدی سے ختم کر رہو، اس انتظار میں ہے یزید کے باغی کب آئے ہم ان پہ پتھر مارے۔ اسی کنیزان خدا میں سے ایک کنیز خدا ہے، اس کی جھولی میں پتھر ہے، اس انتظار میں ہے یزید کے باغی کب آئیں گے میں ان پہ پتھر ماروں گی۔ جب وہ کھڑے کھڑے تھک گئی اپنی ہی کنیز سے کہتی کنیز وہ یزید کے باغی کب آئیں گے، میں تو کھڑے کھڑے تھک گئی۔ کنیز کہتی مالکن گھبرا نہیں، وہ سامنے جو نیزے پہ سر ہیں ان سروں کے پیچھے یزید کے باغیوں کا قافلہ ہے، جب قافلہ آ جائے گا جی بھر کے پتھر مار لینا۔ اور اس علاقے کے عزاداروں اب ایک مرتبہ وہ جو نیزے پہ سر تھے وہ سر اس مستور کے گھر کے سامنے سے گزرنا شروع ہو گئے، تقدیر نے اسے ایک مرتبہ علی اکبر کا سر دکھا دیا، علی اکبر کے چہرے پہ جیسے ہی نظر پڑی اس کی جھولی سے پتھر گر گئے، رو کے کہتی ہے کنیز تو کہتی تھی یزید کے باغی ہیں، اس جوان کی شکل دیکھ، اس جوان کی شکل میرے آقا حسین کے بیٹے علی اکبر سے ملتی۔ اجرکم من اللہ، بی بی سیدہ تیرا پرسہ قبول کرے۔ کنیز کہتی مالکن گھبرا نہیں، کائنات کے شہزادے کجا، یزید کے باغی کجا،
سر گزرتے گئے اللہ تمہارے بچوں کی جوانیاں سلامت رکھے. تقدیر نے اسے ایک مرتبہ حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کا سر دکھایا. علی اصغر کے چہرے پہ نظر پڑی, منہ پہ تماچا مار کے کہتی, کنیز تو کہتی تھی یزید کے باغی ہے, اس بچے کی شکل میرے حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر سے ملتی ہے. کنیز نے پھر وہی جواب دیا. سر گزر کے پیچھے سے کربلا والوں کا قافلہ قیدی بن کے بازار میں آیا. اب قیدیوں کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے آگے ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, کمر میں لنگر ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے. اس قیدی کی کمر جھکی ہوئی ہے, ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. وہ قیدی جب کمر کو سیدھا کرتا ہے بچے کے پاؤں زمین سے اکھڑ جاتے ہیں. بچہ رو کے کہتا ہے, بابا کمر کو نیچا کر لے, میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اب ایک مرتبہ اس نے ان قیدیوں کی ترتیب دیکھی. کہتی ہے جلدی کر بازار میں جا, بازار میں جا کے ان سے پوچھ کے آ تمہارا نام کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے, تمہارا وطن کون سا ہے. کنیز آ گئی بازار میں آ کے کہتی ہے, وہ کہتی جلدی بتا دے تمہارا نام کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے, تمہارا وطن کون سا ہے. یہ سوال کرنے تھے. میرے امام نے رونا شروع کیا. رو کے کہتے ہیں اپنی مالکن سے کیا پوچھنا ہے, بازار میں آ کے خود پوچھے. اور اس علاقے کے رونے والوں بازار کا نام آنا تھا. ایک مرتبہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے, کہتی زبان کو روک, یہ بازار کا رش ہے, تو نہیں جانتا میری مالکن بڑی پردے دار ہے. وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے, اس نے علی کی بیٹیوں سے قرآن پڑھا ہے, اس نے علی کی بیٹی سے قرآن پڑھا ہے. امام نے رونا شروع کیا. رو کے کہتے اپنی مالکن سے کہہ جلدی کر بازار میں آ کے خود پوچھے. جلدی سے بازار آئی ہے. بازار میں آ کے کہتی جلدی بتا تمہارا نام کیا ہے, تمہارا جرم کیا ہے, تمہارا وطن کون سا ہے. یہ سوال کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر سے حسین نے تلاوت کرنا شروع کی ہے. یہ چلی گئی نیزے کے پاس جا کی جب لہجے کو پہچان گئی, نیزے سے ٹکر مار کے کہتی ہے انتا حسین بن علی, علی کا بیٹا حسین تو ہے. کہا ریحانہ مجھے پہچان, علی کا بیٹا حسین میں ہوں. وہ جو قیدی ہے وہ کوئی اور قیدی نہیں ہے, وہ میرا بیٹا سجاد ہے. یہ جو بیبیاں ہیں ان میں تیری مرشدزادی زینب بھی ہے, اس میں اکبر کی ماں بھی ہے, اس میں اصغر کی ماں بھی ہے. اس نے برقع اتار کے کہتی مالک مجھے اتنا بتا دے, علی اکبر کے سینے میں جو برچھی لگ گئی, قاسم کی لاش کے جو ٹکڑے ہو گئے, اصغر کی گردن میں جو تیر لگ گیا, زینب کے سر سے جو چادر اجڑ گئی, مولا مجھے بتاؤ کیا ام البنین کا بیٹا عباس چھوڑ گیا تھا؟ کہا میرے عباس کو گلے نہ دے.